کہ شامود قریشی کی صاحبزادیاں اور ان کے اہلیہ بھی یہاں تشریف لائیں، وہ بھی جوڈیشل کمپلیکس کی کمرہ عدالت کے اندر موجود ہیں۔ ان کے ساتھ شامود قریشی کے جو ذاتی وکیل ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود رہے، اور اس وقت سماعت جاری ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کیا جج صاحب جو ہیں وہ کوئی بڑا حکم جاری کرتے ہیں، کیا کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگلے آدھے گھنٹے میں پیش کریں یا 1 گھنٹے کے اندر پیش کریں یا آج ہی پیش کریں، یہ جج ابوالحسنات ذوالقرنین جو کہ خصوصی عدالت کے جج ہیں وہی بتائیں گے۔ اس کے بعد دیکھنا ہوگا کیا انتظامیہ یا جو غیر معمولی یہاں پہ سیکیورٹی پہنچی ہے، کیا وہ عمران خان صاحب کو پیش کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، یہ معاملہ دیکھنا ہوگا۔ بہرحال ابھی تک کیس کی سماعت جاری ہے، جج صاحب کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کیا اس صورتحال کے دوران عمران خان اور شامود قریشی کو پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیس کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہ سائفر کیس ہے، جس میں 28 اپریل کو جو ہے غالباً عمران خان نے ایک خط لہرایا جس کو جواز بنا کر ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمہ درج کرنے کے بعد جو ہے عمران خان صاحب اور شامود قریشی کو گرفتار کیا گیا، ایک خصوصی عدالت بنائی گئی۔ خصوصی عدالت جو ہے سب سے پہلے اٹک جیل میں اس کیس کی جو ہے ٹرائل جاری رہا۔ اٹک کے بعد عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کرنا پڑ گیا۔ اڈیالہ کے اندر بھی جیل ٹرائل جو ہے وہ چلتا رہا۔ عمران خان کی قانونی ٹیم کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی کہ جیل کے اندر جو ہے وہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ایک ڈویژنل بینچ میاں گل حسن کی عدالت میں ایک فیصلہ آیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے جو جیل کا ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر نہیں کیا جا سکتا، جس کی بنیاد کے اوپر جیل کے جو ہے اس ٹرائل کو کلعدم قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ جج ابوالحسنات یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے یا جوڈیشل کمپلیکس جہاں پہ عدالت ہے، ایکیوزڈ کو، ملزم کو وہاں پہ پیش کیا جائے، لیکن تاحال ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ جج ابوالحسنات ذوالقرنین جو کہ اس کیس کے جج بھی ہیں اور خصوصی عدالت کا چارج بھی ان کے پاس ہے، وہ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہوگا کیا بڑا حکم سامنے آتا ہے، نہیں لاتے، کیا عمران خان صاحب کو پیش کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا، لیکن البتہ عمران خان